انسان کے بدن میں کون سے اعضاء زیادہ اہم ہیں؟ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی علامت کیا ہے؟ اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت تمام مخلوقات سے جدا تھی؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 سے 9 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ آسمان سے زمین تک کے ہر امر کا وہی مدبر اور منتظم ہے۔ پھر یہ بندوبست اس دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 برس ہوگی اسی کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ سوال، سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں ہم پڑھتے ہیں ملائکہ اور روح جس دن اللہ کی جانب عروج کریں گے اس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، اور اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے اس دن کی مقدار 1000 سال ہوگی۔ جواب، الف، حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت میں 50 منزلیں ہیں اور ہر منزل کی مدت دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، اور اس آیت میں صرف ایک منزل کی بات ہوئی ہے۔ ب، اس آیت میں امر کے عروج کی بات ہے اور اس آیت میں ملائکہ کے عروج کی بات تھی، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید امر کا عروج ایسے دن ہو جس کی مدت 1000 سال ہے اور وہ قیامت کا دن نہیں ہے، لیکن فرشتوں کا عروج قیامت کے دن ہو جس کی مدت 50,000 سال ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 5 میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، زمین کے انتظامات کا مرکز آسمان ہے، وہیں سے پروگرام نازل ہوتے ہیں اور وہیں پر عروج کرتے ہیں۔ نمبر 2، ربوبیت میں توحید خالقیت میں توحید سے جدا نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ کی تدبیر کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی ہے۔ نمبر 4، جس طرح خلقت میں ساری چیزیں اللہ کی جانب سے آتی اور اسی کی طرف جاتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی طرح تمام امور کی تدبیر بھی اسی کی جانب سے آتی اور اسی کی جانب پلٹنے والی ہیں۔ اب آئیے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 6 سے 9 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ وہی مدبر، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، صبر غالب مہربان ہے۔ وہ قادر جس نے جو چیز بنائی نقص سے خوب درست بنائی
اور انسان کی ابتدائی خلقت مٹی سے کی، پھر اس کی نسل انسانی جسم کے خلاصے یعنی نطفے سے ذلیل پانی سے بنائی، پھر اس کے پتلے کو درست کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تم لوگوں کے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنائے، اس پر بھی تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نکات: سوا تسویہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے توازن اور تناسب ایجاد کرنا اور ہر طرح کے افراط اور تفریط سے دوری کرنا۔ دنیا کی حقیقتیں ہمارے لیے دو طرح کی ہیں، معلوم اور نامعلوم، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز غائب یا چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، دنیا پر جو قانون حاکم ہیں وہ اللہ کے لامتناہی علم کی بنا پر ہیں۔ یدبر الامر عالم الغیب والشہادہ، جی ہاں، ہر مجموعے کی تدبیر اور انتظام کے لیے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ کے علم ظاہر اور باطن دونوں کے بارے میں ایک جیسا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قدرت مہربانی کے ساتھ ہے۔ نمبر 4، تمام مخلوقات اچھی ہیں۔ احسن کل شیء خلقہ، یہاں تک کہ سانپ کے منہ میں زہر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ جس طرح انسان کے منہ میں تھوک انسان کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن اگر باہر نکل جائے تو جہاں بھی گرے گا ایک توہین ہوگی۔ نمبر 5، تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 6، تمام مخلوقات میں انسان کا الگ سے تذکرہ کرنا انسان کی خاص اہمیت کی علامت ہے۔ نمبر 7، جو چیز نطفہ بن جاتی ہے وہ صرف ایک سیل اور اسپرم ہوتی ہے۔ نمبر 8، فنکار تو اللہ ہے جو پست اور ناچیز پانی کے قطرے سے ایک شریف اور قیمتی موجود بنا دیتا ہے۔ نمبر 9، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت بنی آدم کی خلقت سے الگ ہے۔ بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے لیکن ان کی نسل نطفے اور پانی سے پیدا ہوئی۔ نمبر 10، الہی کمالات کو حاصل کرنے آمادگی اور توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے متوازن جسم، پھر اس میں اللہ کی روح کا پھونکا جانا۔ نمبر 11، انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک علامت اس میں اللہ کی روح کا پھونکا جانا ہے۔ نمبر 12، ابتدائی انسانوں کی پیدائش تدریجی آہستہ آہستہ تھی۔ نمبر 13، انسان کی نگاہ کے دائرے کی وسعت اس کے کان کی وسعت سے زیادہ ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں دو الگ الگ آوازوں کو الگ سن سکتا ہے لیکن کئی چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کان کے ذریعے صرف لوگوں اور چیزوں کی آوازیں سن سکتا ہے لیکن آنکھ کے ذریعے مقام، رنگ، سائز، حرکت اور رکنے کو دیکھ سکتا ہے۔ السمع مفرد ہے اور ابصار جمع ہے۔ نمبر 14، بدن کے اعضاء میں سے وہ زیادہ اہم ہیں جو معرفت کا وسیلہ ہیں، اسی لیے صرف کان، آنکھ اور دل کا تذکرہ ہوا ہے۔ نمبر 15، انسان کی پیدائش کے مرحلوں پر توجہ دینا خود کو پہچاننے، خدا کے پہچاننے اور شکر ادا کرنے کا راستہ ہے۔ نمبر 16، انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے ورنہ وہ ڈانٹ پھٹکار کے قابل ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ انسان کے بدن میں وہ اعضاء زیادہ اہم ہیں جو معرفت کا وسیلہ ہیں۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی ایک علامت اس کے اندر اللہ کی روح کا پھونکا جانا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت تمام مخلوقات سے جدا اور الگ ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے خلق کیے گئے ہیں لیکن ان کی نسل پانی اور نطفے سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔